ایمان والوں کو پکارنے کا انداز بھی بڑی محبت والا ہے، اور ان کو حکم کیا دیا ہے؟ انہیں کہا میری نعمتیں یاد کرو، لیکن حضور کی امت کے لیے کیا ہے؟ نعمت دینے والے کو یاد کرو۔ وہ فقط نعمتیں یاد کریں، تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ انہیں کہا فقط میری نعمتیں یاد کرو، اور تمہیں کیا حکم ہے؟ تم میری ذات کو یاد کرو، تم مجھے یاد کرو۔ پھر اصول کیا ہے؟ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو گے، میں تمہارا کروں گا۔ وہ فقط نعمتیں یاد کریں اور تم ذکر بھی کرو، تو کیسے کیسے کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ فرمایا ذکر بھی کرو تو بہت زیادہ کرو، کثرت سے کرو، کثرت سے یاد کرو، اور کیسے کیسے کرو؟ سبحوا بکرۃ وَأَصِیلًا۔ صبح بھی کرو، شام بھی کرو۔ یہ تو انداز محبت ہے کہ اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مشقت والی عبادت، سخت عبادت، 10 شعبان سن 2 ہجری کو اللہ نے فرضیت کا حکم صادر فرمایا۔ 10 شعبان سن 2 ہجری مدینہ منورہ ہے، ہجرت کا دوسرا سال ہے۔ پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکنے کا کام ہے۔ روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکنا۔ بندہ کس شے سے رکتا ہے؟ حلال چیزوں سے۔ کھانا پینا جو حلال ہے اس سے اپنے آپ کو آپ نے روک لیا ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے آپ عمل زوجیت سے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے نا، اس کے لیے دیکھیں صبر کے لفظ بولے جاتے ہیں نا، برداشت کے لفظ بولے جاتے ہیں، تحمل کے لفظ بولے جاتے ہیں، رکنا۔ اور جو اس کے کہے پہ رک جاتے ہیں ان کا انعام بھی تو بڑا ہوتا ہے نا۔ جو اس کے امتحانوں میں، اس کی آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے ہیں، رکتے ہیں، ان کے لیے اس کی جانب سے اجر بھی بڑا ہے، انعام بھی بڑا ہے۔ لہذا جو حلال چیزوں سے رکتا ہے، تو آپ مجھے بتاؤ حرام چیزوں سے نہیں رکے گا؟ دن بھر روزہ رکھیں، جو شے اللہ نے حرام کی اس سے اپنے آپ کو نہ روکیں۔ نشہ حرام ہے، ہم دن بھر نشہ کریں، یا دن بھر روزہ رکھیں رات کو نشہ کریں، تو آپ مجھے بتاؤ اس مہینے میں جو حلال کاموں سے رک رہا ہے تو حرام سے نہیں رکے گا؟ وہ تو زیادہ رکنا ہے نا۔ بندہ جناب جھوٹ بولنا ویسے بھی برا ہے، اور اس مہینے میں جھوٹ بولنے سے نہ رکے، روزے کا فائدہ؟ غیبت کرنا ویسے بھی بری ہے، روزہ رکھ کے بندہ غیبت نہ چھوڑے تو روزہ رکھنے کا کیا فائدہ اس کو؟ ظلم ویسے بھی ظلم ہے، اور بندہ روزہ رکھ کے ظلم نہ چھوڑے، فساد نہ چھوڑے، فتنے نہ چھوڑے۔ روزہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ جن کاموں سے ہم سال بھر نہیں رکتے نا، اس مہینے میں رک جائیں
اور رکنے کی وجہ سے اس کی بارگاہ سے ملنے والا انعام حاصل ہے۔ دیکھو پھر یہ صرف حضور کی امت پہ ہی فرض نہیں ہوئے، روزہ قدیم عبادت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے شروع ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک ساری امتوں پہ اللہ نے فرض فرمایا۔ قرآن کہتا ہے نا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی قوموں پہ فرض تھا لیکن انداز جدا، ان کے دن مختلف، ان کی کیفیات مختلف، لیکن یہ خصوصی اعزاز جو ہے نا حضور کی امت کو دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس امت کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، سبحان اللہ، اور جس پہ ایک نظر رحمت رب ڈالے پھر اس کو عذاب نہیں دیتا۔ تو یہ نام تو کسی کو نہیں ملا جو حضور کے صدقے اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ لہذا پہلوں پہ بھی فرض تھا، اور فرض کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کے اندر مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ کیا روزہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیا کہ تم اپنے آپ کو بھوکا رکھو، تمہارا موٹاپا کم ہو جائے، جناب سمارٹ ہو جاؤ، کمزور ہو جائے، اس لیے نہیں؟ کس لیے رکھا ہے؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آئے۔ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 12 مہینے دیے، ان میں سے 11 مہینے ہم دولت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، دولت کمانے میں، کمانا، کھانا، اڑانا۔ انسان نے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ فقط پیسہ بنا لیا۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اکثر وہ گاڑیوں پہ، رکشوں پہ لکھا ہوتا ہے جناب پیسہ ہو تو بیگانے بھی اپنے، اور نہ ہو تو اپنے بھی بیگانے۔ ہم نے بس مقصد جو ہے نا وہ صرف اسی تک بنا لیا، اسی کو مقصد سمجھ لیا ہے زندگی کا۔ حالانکہ کھانا پینا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، یہ تو جانوروں کو بھی یہ شاء حاصل ہے، کھاتے پیتے تو وہ بھی ہیں، سوتے جاگتے تو وہ بھی ہیں، پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہم میں اور ان میں مشترک رکھی ہیں، کھاتے وہ بھی ہیں ہم بھی ہیں، پیتے وہ بھی ہیں ہم بھی ہیں، سوتے وہ بھی ہیں ہم بھی ہیں، جاگتے وہ بھی ہیں ہم بھی ہیں، چلتے پھرتے بھاگتے وہ بھی ہم بھی ہیں۔ تو پھر کمال کیا ہے؟ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے انہیں نہیں دی۔ اللہ نے تمہیں ایک کلو شعور دیا ہے، قوت گویائی دی ہے، جو انہیں نہیں دی اللہ نے۔ یہ 2 چیزیں دے کے اللہ نے تمہیں ان سے ممتاز کر دیا ہے کہ تمہارے اندر اگر انسانیت رہے گی، انسانیت کا احساس رہے گا تو پھر تم ان سے ممتاز رہو گے، وگرنہ تو یہ کام ان میں ہم میں مشترکہ طور پہ پایا جاتا ہے۔ زندگی کا مقصد یہ نہیں، دولت مقصد نہیں ہے، دولت انسان کی ضرورت ہے۔ مقصد انسان کا یہ ہے کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو حاصل کرنا۔ تو انسان اور جن جتنے بھی ہیں ان کو کس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا؟ اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اصل مقصد انسان کا یہ ہے کہ انسان رب کی بندگی کرے، رب کی عبادت کرے، زندگی کا ہر عمل خالص اس کی رضا کے لیے کرے، دکھاوا نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، خود غرضی نہ ہو، جو کام بھی کرے اس کی رضا کے لیے کرے، اس کی مرضی کے مطابق کرے، تو پھر انسان کو زندگی کا مقصد حاصل ہوگا۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ 11 مہینے ہم دنیا کے جھمیلوں میں پڑے رہتے ہیں، دن رات شبانہ روز دولت کمانے کی ہوس نے ہمیں رشتے ناطے بلا دیے ہیں، احساس انسانیت ہم سے نکل گیا۔
اس دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے نا تو اس کو پکڑ نہیں سکو گے، اس کو چھوڑ دے گے نا تو یہ تمہارے پیچھے خود آنا شروع کر دے گا. جن لوگوں نے اسے چھوڑا ہے دنیا تو ان کی دہلیز پہ کھڑی نظر آتی ہے. دور کدھر جاتے ہیں اپنے علاقے میں، آپ دیکھ لیں، اپنے ڈویژن میں دیکھ لیں، دنکے والے بابے کے پاس ملک کے بڑے بڑے نامور وزیر اعظم آئے، ایک بڑے ہائی مینڈیٹ لے کے اس ملک میں آنے والے بڑے بڑے پرائم منسٹر جناب وہاں پہ آئے، آ کے بابا جی کو آفر کرتے رہے، بابا کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا لوگوں سے پوچھو، میری ضرورتیں تو ساری وہ پوری فرما دیتا ہے. ضرورتیں چھوڑ کے ادھر بیٹھا ہوں. تو دوستان گرامی کا دنیا کے پیچھے اگر بھاگتے رہو گے نا تو اس کو پکڑ نہیں سکو گے. لیکن جنہوں نے چھوڑی ہے نا، پھر آپ دیکھو بڑی بڑی ہستیاں، سلطان محمود غزنوی پورے برصغیر کا شہنشاہ ہے اور ایک فقیر کے ڈیرے پہ ہاتھ باندھے کھڑا نظر آتا ہے. تو ہم جناب اس دنیا کے جھمیلوں میں اتنے پڑ گئے کہ انسان کو آس پاس کی پڑوس کی خبر تک کوئی نہیں. ہمارے اس علاقے میں شاید کچھ عرصہ قبل ایک بندہ مر گیا، 5-6 مہینے کے بعد لوگوں کو علم ہوا کہ پڑوس میں جناب بندہ مر گیا ہے. اندر جناب جو جانور بدے ہوئے تھے ان کی ہڈیاں بھی خشک ہو گئی. آپ مجھے بتائیں یار ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ احساس ہی ختم ہو گئے. روزہ انسان کو یہ سبق بھی دیتا ہے نا کہ انسان میں ایثار اور ہمدردی پیدا کرتا ہے. بندہ خود بھوکا رہتا ہے تو اس کو بھوکے جو لوگ ہیں نا ان کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ جن کو ایک وقت کا 2 وقت کا کھانا میسر نہیں آتا یار، ان کی حالت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے. تو بندہ ان سے سبق حاصل کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو پسند فرمایا، کھانوں کا سردار قرار دیا حضور نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جناب بکری کا گوشت بھی کھایا ہے، گائے کا گوشت بھی کھایا ہے، تنبے کا گوشت بھی کھایا ہے، اونٹ کا گوشت بھی کھایا ہے، سرکار نے مچھلی کا گوشت بھی کھایا ہے. سرکار کو گوشت میں دستی کا گوشت جو ہے نا یہ زیادہ پسند تھا. سرکار نے بنا ہوا بھی کھایا ہے اور شوربے والا بھی کھایا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شوربے والا جو گوشت ہے، سرید والا، اس کو سرکار نے تمام کھانوں پہ فضیلت دی. اور سرکار نے ہمارے گوشت میں شوربے والا اس لیے بناؤ، اس میں تھوڑا پانی زیادہ کر دو تاکہ کچھ حصہ اپنے پڑوسیوں کو دے دو. ہمارے دیہاتوں میں تو ایسے ہی ہوتا تھا نا، ایک اگر مرغی بناتے جناب تو اس میں اتنا پانی ڈالتے کہ آدھے محلے میں بانٹ دیتے، پھر بھی گھر میں بھی بچ جاتی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان لوگوں میں کھانے کا ذوق نہیں تھا، دل ان کا بھی کرتا تھا، لیکن وہ ساتھ پڑوس کا بڑا خیال کرتے تھے، احساس کرتے تھے کہ ایسے بناؤں تاکہ اس کھانے کا کچھ حصہ میرے پڑوسی بھی چکھ لیں، وہ بھی کھا لیں. آج کل تو جناب احساس ہی ختم ہو گیا. ہفتے میں کبھی کبھار جناب لوگ دعا کرتے تھے، جمعرات والے دن بالخصوص دعا ہوتی تھی، ہر گھر میں بڑا اہتمام ہوتا تھا. کچھ لوگ جناب اس کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ جمعرات کا ہی دن آپ نے کیوں جناب پکا باندھ لیا ہے، باقی دن بھی تو اللہ کے ہیں، باقی دنوں میں کرو. تو اس نعرے نے کیا نقصان دیا کہ باقی دنوں میں بھی لوگوں نے دعائیں کرنی چھوڑ دی. جو کسی غریب کے گھر میں محلے سے اتنے کھانے آ جاتے تھے نا ایک دن، وہ بھی بند ہو گئے. اب مجھے بتاؤ کہ یار روزے کے کچھ مقاصد ہیں جدھر یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قرب اور معرفت کا ذریعہ عطا کرتا ہے نا، وہاں یہ احساس انسانیت بھی سکھاتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ یہ اس لیے فرض کیے ہیں
تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے. اور جس میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، جیسے آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. بولو کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں. 2 جنتیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے خوف اور تقوی کی وجہ سے 2 جنتوں کے انعام عطا فرما رہا ہے.